الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ ہم سب اس پروگرام کے اندر موجود ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں آج بھی ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ہم آپ کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں۔ آج کی جو حدیث قدسی ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الاخلاص سر من سری استودعته قلب من احببته من عبادی۔ فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ میں اس کے دل میں امانتاً رکھتا ہوں اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے بارے میں قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین بھی موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے واقعات بھی موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کو حاصل کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اخلاص ہے، اور حدیث قدسی میں آپ دیکھیں اخلاص کی کتنی اہمیت کو اور کتنی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہوں اسی کے دل میں یہ چیز رکھتا ہوں۔ یعنی جو مخلص بندے ہیں اللہ پاک ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا، اور لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی۔ یعنی اخلاص کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ تمہارا حرکت کرنا یا رکنا اللہ کی رضا کے علاوہ نہ ہو۔ تمہاری حرکت ہو یا تمہارا سکون ہو، اس میں اللہ کی رضا ہی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو جس بندے کے دل میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو، جو اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس کے تو اجر کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اخلاص کا مطلب ہے کہ عمل کرتے ہوئے انسان اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کی رضا کو اس عمل کے اندر شامل نہ کرے، کسی اور کو دکھانے کی نیت شامل نہ کرے، کسی کو اچھا لگانے کی نیت شامل نہ کرے، بلکہ محض کس کی رضا ہو؟ اللہ کی رضا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاص مزید انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں دودھ کا ذکر فرماتا ہے۔ دودھ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک دودھ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ فرمایا کہ وہ دودھ جو ہے وہ ایسا گندگی سے اور خون سے پاک ہے، لبناً خالصاً، فرمایا کہ ایسا دودھ ہے جو کہ خالص ہے، یعنی اس میں خون کی
یا کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. فرمایا سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے اترتا ہوا ان کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو دودھ آپ دیکھیں کبھی کتنا خالص ہوتا ہے، یہ کس طرح سے آتا ہے؟ ایک جانور کے جسم میں سے نکل رہا ہے. اگر آپ بکری کا دودھ دیکھیں وہ بھی جانور کے جسم میں سے نکل رہا ہے. اگر آپ گائے کا دودھ دیکھیں وہ بھی جانور کے جسم میں سے نکل رہا ہے. لیکن آپ دودھ کی رنگت کو دیکھیں. اگر کسی چیز کی سفیدی کو بیان کرنا ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے تو کیا کرتے ہیں؟ دودھ کی مثال دیتے ہیں کہ دودھ کی طرح صاف ستھرا ہے. تو دودھ میں دیکھیں بدبو بھی نہیں ہے. تو دودھ کے اندر جس طرح سے بدبو نہیں، دودھ کے اندر جس طرح کوئی اور کلر نہیں، انسان کا عمل اسی طرح سے بے غرض ہونا چاہیے. کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ محض صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں. ہاں آپ فرائض ادا کر رہے ہوں، آپ نوافل ادا کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، یا کوئی بھی نیک عمل کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ تھوڑی اچھی آواز بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں یہ اللہ کی رضا نہیں. اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نارمل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص آ بھی جائے تو آپ کے عمل کی کیفیت میں فرق نہیں آئے گا، آپ کے عمل کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئے گی. جیسا عمل آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں کر رہے تھے وہی عمل لوگوں کی موجودگی میں کر رہے ہیں. جس طرح سے عمل تنہائی میں کر رہے تھے اسی طرح سے جب لوگ دیکھنے لگتے ہیں اس وقت بھی اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس میں ایک قابل غور میرے پیارے اسلامی بھائیوں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک تو عمل اسٹارٹ ہی کرنا کسی کے لیے، ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کہ انسان نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہ دیکھتا تو پڑھتا ہی نہیں. صدقہ اسی لیے دے رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر لوگ نہیں دیکھتے دیتا ہی نہیں. ایک یہ صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عمل میں کوئی اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرے، عمل میں بہتری پیدا کر دے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت عمل کی فکر نہ کرو بلکہ قبولیت عمل کی فکر کرو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں فرمایا کہ اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرو تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں قبولیت عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے تو ہمارا عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں. اور اخلاص میں پتہ کتنی طاقت ہے. ایک بات یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں دیکھنے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بلکہ کئی بزرگوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو کسی کام کی تبلیغ نہیں کی، کسی نیک کام کی ترغیب نہیں دلائی، لیکن ان کو وہ کام کرتا دیکھ کر لوگ وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو خوف خدا میں روتا دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو عشق رسول میں مچلتا دیکھ کر لوگ مچلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جس کا ہو عمل بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. وہاں ایک عابد رہا کرتا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا. عالم نہیں تھا لیکن عابد تھا، عبادت گزار تھا. اسے کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں لوگوں نے ایک درخت کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. اچھا، یہ سن کر تو اس عابد کو بڑا غصہ آیا. اس نے جناب ایک کلالہ اٹھایا
اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا. اب کتنا عظیم کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. جیسے ہی وہ وہاں درخت کے قریب پہنچا, شیطان اس کے راستے میں آ گیا, اور شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا کہ بھائی اگر لوگ کر رہے ہیں تمہارا اس میں کیا نقصان ہے, تم اپنی عبادت کرتے رہو. اس عابد نے کہا نہیں, میں ان کو یہ کام کرنے نہیں دوں گا. شیطان نے کہا نہیں, میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا درخت کاٹنے کے لیے. اب جناب دونوں گتھم گتھا. بھائی شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں, لوگ اللہ کو چھوڑ کر کفر کرنا شروع کر دیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب وہ کیسے چاہے گا کہ جناب درخت کٹ جائے؟ اس عابد نے کہا نہیں, میں تو درخت کو کاٹوں گا. اب جناب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. اب عابد نے شیطان کو پکڑ لیا اور شیطان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اب جناب شیطان نے منت سماجت کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب میں نہیں کروں گا, اب مجھے چھوڑ دو. اب عابد جب اس کے سینے سے کھڑا ہوا, شیطان نے پھر کہا تو میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا درخت کو کاٹنے کے لیے. عابد کو پھر غصہ آیا, اس نے کہا کہ کیسے جانے نہیں دو گے؟ شیطان نے کہا دیکھو تمہارے اوپر فرض تو نہیں ہے نا کہ تم جا کر کاٹو درخت کو. اگر تم نہیں بھی کاٹو گے تو تمہارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے, تم گناہگار تو نہیں ہو رہے. لوگ کر رہے ہیں نا تو لوگوں کو کرنے دو, تمہارا کیا نقصان ہے؟ تمہارے اوپر تو فرض و واجب نہیں ہے, تم کیوں ان کو روک رہے ہو ایسا کرنے سے؟ اس عابد نے کہا نہیں, میں لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. پھر دونوں آپس میں الجھ پڑے اور عابد نے دوسری مرتبہ بھی اٹھا کر اسے پھینک دیا. پھر اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ نہیں دیکھو اب کی بار چھوڑ دو, اب کی بار میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. جب عابد ہٹا نا اس کے سینے سے, شیطان پھر کھڑا ہو گیا. یعنی شیطان مایوس نہیں ہوتا ہے, شیطان مایوس نہیں ہوتا ہے, آخر حد تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس نے سارے وار اختیار کرنے کی کوشش کی نا, وہ سارے وار اختیار کر رہا ہے اور اس عابد کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جناب کیا ہوا, تیسری بار پھر سامنے کھڑا ہو گیا, کہتا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا درخت کاٹنے کے لیے. اس عابد نے کہا کہ کیوں نہیں جانے دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تیسری بار پھر وہ گتھم گتھا ہو گئے آپس میں, اور تیسری مرتبہ پھر اس عابد نے شیطان کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. شیطان نے تیسری مرتبہ پھر مکاری سے کام لیا اور کہنے لگا کہ اب کی بار مجھے چھوڑ دو, اب کی بار میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. عابد نے کہا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ اس شیطان نے کہا دیکھو اگر تم اس درخت کو کاٹو گے تو کیا ہوگا, لوگ دوسرا درخت اگا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں جس سے تم دین کا کام بھی کر سکتے ہو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہو. عابد نے کہا کیسے؟ شیطان نے کہا کہ جب تم سو گے نا تمہارے سرانے پر 2 اشرفیاں میں خود رکھ دیا کروں گا, اگر نہیں ملے تو تم آ کر درخت کاٹ دینا. عابد نے کہا یہ بات صحیح ہے. اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا کام ہو جائے گا, لوگوں کی مدد بھی ہوگی, صدقہ و خیرات بھی ہوگا. بات اس کو سمجھ میں آ گئی. اب جناب کیا ہوا کہ جب عابد صبح اٹھا اس نے دیکھا واقعی میں اس کے سرانے پر 2 اشرفیاں رکھی ہیں. بڑا خوش ہوا, کچھ پیسے خود استعمال کر لیے اور کچھ پیسے جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ جناب اشرفیاں سرانے پہ رکھی ہوئی ہیں. تیسرے دن پھر ایسا ہوا, لیکن اگلے دن ایسا نہیں ہوا. اگلے دن سرانے پر اشرفیاں نہیں رکھی. عابد کو پھر غصہ آ گیا, اس نے جناب کلاڑا اٹھایا, دوبارہ سے درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا. اب شیطان راستے میں مل گیا. شیطان نے کہا کہاں؟ بولا میں درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. کیوں کاٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ بھائی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں درخت کی. بولا نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اب دونوں کی آپس میں کشتی شروع ہو گئی. اب کی بار شیطان نے اس عابد کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. عابد بڑا حیران. عابد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 مرتبہ تو میں نے اسے پچھاڑ دیا تھا لیکن اب کی بار اس نے مجھے پچھاڑ دیا. عابد بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا.
اسے شیطان سے پوچھا کہ میرے مغلوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اصل میں یہ ہے صاحب کہ پچھلی بار جب آپ آئے تھے نا تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کے دل میں جو غصہ تھا نا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. لیکن اب کی بار جب آپ آئے ہیں نا تو آپ کے دل میں جو غصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ غصہ اس بات کا ہے کہ آپ کو سونے کی اشرفیاں نہیں مل رہی ہیں، آپ اس وجہ سے غصے میں آ گئے ہیں. اب اللہ کی رضا میں نے آپ کے دل سے ختم کر دی، اسی لیے اب آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں، جب اس کے عمل میں اللہ کی رضا تھی تو اس کے پاس طاقت کتنی کہ شیطان کو بھی اس نے مغلوب کر دیا. لیکن جب اللہ کی رضا ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اسے خود مغلوب ہونا پڑا. اخلاص کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا ہے کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ایک بار کسی جنگ کے موقع پر مولا علی جی مرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے. قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے، لیکن اس کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی کے چہرے مبارک پر جب اس نے تھوکا، حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے. حالانکہ اگر ہم جیسوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دیں تو ہم نے جو سزا اس کو دینی ہوتی ہے ہم اس میں مزید اور غصے میں آ کر اور زیادہ پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیتے سامنے والے کو. حضرت مولا علی کا عمل بالکل برعکس. آپ کھڑے ہو گئے، اس کافر کے سینے سے کھڑے ہو گئے. وہ کافر حیران پریشان. اس نے کہا حضور وجہ کہ آپ تو مجھے مارنے لگے تھے، میں نے تو آپ کے چہرے پر اس لیے تھوکا تھا کہ آپ مجھے زیادہ تکلیف نہ دیں اور زیادہ غصے میں آ کر آپ مجھے جلدی قتل کر دیں، لیکن آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ان ولیوں اور اللہ کے ان نیک بندوں کی اخلاص کا عالم دیکھیں کتنا پیارا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا جب میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا ہوں، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا اب اس میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ تمہیں مارنے میں میری اللہ کی رضا موجود ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے نفس کے غصے کے لیے تمہیں مار رہا ہوں. تو اس کی ہمیں اجازت نہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جب اس کافر نے سنا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے اتنے مخلص ہیں اور اللہ کی عبادت ایسے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا اچھا مذہب ہے، اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا ہو عمل بے غرض اس کی جزا کچھ اور. اللہ کریم بہت نعمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے ان لوگوں کو، ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے دل میں قرار و سکون پیدا ہوتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کیا کرتے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اپنی عبادت پر غور کر لیں کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہوتی ہے، اگر میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہوتی ہے، اگر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہوتی ہے. تو اپنی نیتوں پر غور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. اور آخری بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر تنہائی میں بھی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا وہ عمل لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. شرط یہ کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، خود لوگوں کو نہ بتائے. اللہ پاک اس کے عمل کو لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں